ایک دعا جی میں بھی پڑھ لوں یا تھی بھی پڑھ چڑو عورتیں بھی اپنے دل میں پڑھ چڑو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ حدیث میں اشکال دی حضور علیہ السلام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ اس راتی اسی میں کہڑی دعا منگا جس دعا کی بدولت اللہ مینو اپنی آغوش رحمت چ لے لے ساری لرزشاں معاف کر دے. چنانچہ حضور نے جی اس راتی دعا منگن واسطے حضرت عائشہ نے دسی وہ دعا چھوٹی جی دعا ہے وہ میں بھی پڑھ تم بھی پڑھ چڑو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اے آپ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. آخو اللہم یہ حضور کی دسی دعا جی اس راتی پڑھنی ہے تو حضور نے فرمایا وہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے حضرت عائشہ نے دعا سکھائی اور یہ سانو امتیاں غلاموں وہ سبق دیتا میرے غلاموں قیامت تک لے آنے والے میرے غلاموں یہ رات آوے یہ دعا منگ چھڑے کرو لفظ تھوڑے نے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لفظوں کی بدولت پچھلے سارے گناہ معاف کر دینا ہے. تاکہ اللہم انکا عفو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسی کہ جو میرا امتی اس راتی یہ دعا مان چھڑے گا خدا کے گناہ معاف کر دے. تو یا اللہ اصل تیرے رسول دے آتے تیرے رسول دی ہدایت دے مطابق جڑی انہیں دعا دسی اصل دعا منگی ہے یا اللہ اپنے نبی پاک دے ارشاد دے مطابق ساڈا یقین ہے تو ساڈے گناہ معاف فرما چھڑے. تو یا اللہ ساڈی یہ بھی دعا ہے اگوں سن نیک اعمال دی توفیق اسی تیرے محبوب دے ارشادات دے مطابق اپنی زندگی گزارنی. یا اللہ تیرے محبوب پاک دے ارشادات دے مطابق سارے چھوٹے بڑے مرد عورت سب تیرے محبوب پاک دے نقش قدم تے چلے. تیرے محبوب پاک دے غلام نے سارے پاکستان دے رائی رعایا چھوٹے بڑے افسر اعلیٰ حضرت سارے یا اللہ تیرے محبوب دے سچے غلام بن جائیں. اور مسلمانوں حضور نبی کریم علیہ السلام دی غلامی ہی وچ نجات ہے. تو یہ رات اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سانو عطا فرمائی. اور مسلمانوں میں دس لینا حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی مہربانی سمجھا جڑے تھی آئے ہو نا اس رات ایسے باتیں سے جاگنے پہ اللہ کا نام پہ لینے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر پہ کرنے حضور علیہ السلام اتنے درود السلام پہ بھیجنے. اور یہ حقیقت ہے دوسری ایک حدیث ہے بخاری شریف کی کہ اللہ نے کچھ فرشتے نے جڑے سیاحون فی الارض زمین چ پھرتے رہتے ہیں اور وہ ایسا مجلساں کی تلاش کرتے رہے جنہیں مجلساں کے اللہ تے اللہ کا رسول کا ذکر ہوتا پیا ہو. اور جو یہو جی مجلساں جب نظر آؤ اتنے اللہ کے فرشتے آ کے وہ بھی حاضر ہو جاتے موجود ہو جاتے ہیں. اس حدیث کے مطابق اے کوڑی جو مسلمانوں تسی بھی اس مجلس موجود ہو اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں. سارا ایمان نے فرمایا کہ یہو جی مجلسوں سے اللہ کے فرشتے موجود ہوتے گائیڈی لین آتے پاوے سانو نظر نہیں آتے سانو پاوے نظر نہیں آتے پر سانو اللہ کے محبوب اتنے ایمان ہے. حضور علیہ السلام جو فرمان ساڈا ایمان ہے سرکار نے جو فرمایا ٹھیک سانو فرشتے نظر نہیں آتے نہ آؤ. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کرامن کاتبین فلاں نے جڑے CID کے فرشتے سارے مقرر کیتے ہیں سانو پاوے نظر نہیں آتے پر ساڈا ایمان ہے. اور CID کے فرشتے CID تے ہوندی وہ جڑی نظر نہ آئے اے حکومت دی CID کے فرشتے سپاہی بیٹھے ہونے مجمے دے تے نظر نہیں آتے. حکومت دی CID نظر نہیں آتی تو اسی ماننے بھی ہاں بھی چہن کہ اللہ دے CID یقیناً نہ نظر آؤ. حقیقت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجلساں کی تلاش کرتے ہیں جنہیں مجلس اللہ کے رسول کا ذکر پہ ہوتا ہو تو اتنے فرشتے آپ موجود ہوتے ہیں. اور پھر حدیث چاہتا کہ جس ویلے ڈائری لے کے اللہ کو پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا فترک تم عبادی میرے فرشتے ہو میرے بندے کٹھے ہو کے کی پہ کرتے ہیں. اس حدیث کے مطابق یہ یقینی گل ہے فرشتے اج جان گے اسمان اتنے کہ اللہ نے پوچھنا کیا فترک تم عبادی بڑی مسیتی کوڑی لوہارا دھرتی دے وچ یہ میرے بندے کٹھے ہو کے کی پہ کرتے سن کہ کی پہ کرنے اللہ کے رسول کا ذکر پہ کریں اللہ کے محبوب کا نام پہ لینے
درود پاک پہ پڑھنے حضور کی شانہ میں بیان کرنے فرشتے آخر کے یا اللہ تیرا ذکر پہ کرتے سن، تیرے رسول کا ذکر پہ کرتے سن، اور تیرے کو جنت میں منگتے سن، تیرے عذاب کی پناہ پہ منگتے سن۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ فرشتے کو آخے گا یا ملائکۃ شہدوا قد غفرت لہم، فرشتوں گواہ رہو جن اس مجلس میں مسلمان آئے ہوئے سن میں سارے دے گناہ معاف۔ ساڈا ایمان حضور نبی کریم علیہ السلام نے تو مسلمانوں یہ آج بھی رات اللہ اکبر اللہ کا شکر ادا کرو خدا نے سانو توفیق دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت تسی خوش نصیب ہو خدا تعالیٰ نے تہاڈی جذبہ رکھے کوئی اپنی رات آئے کوئی یہ فجر دن آئے تسی وہ دن مناتے ہو رات مناتے ہو اور دن منانے راتاں منانیاں جڑیاں نے نیک کرنا اور دیکھنا تو بارہ پڑھو ریڈیو سنو ٹی وی دیکھو یہ ایس راتی کعبے شریف کی جی نماز تراویح ہے تو ختم قرآن ہونا ہے وہ سارا اتنے تو نظارے دیکھنے اور جو جناب پنڈی محفل شبین ہے آج بھی کل بھی پرسوں بھی اور ایویں لوگ مسجدیں سجائیاں گئی چراغا ہوئی یار اگر بندہ آخے یہ چیزاں حضور دے تو مانی نہیں سکتے صحابہ کرام نے کدے محفل شبینہ قائم کی تھی صحابہ کرام نے ایسی کوئی زینتیں کی تھیں تو پھر یہ ایمانہ بھی ہے پنڈی والے اسلام آباد والے تے مکے شریف والے جنہوں نے ختم قرآن تے سمجھو کہ محفل شبینہ منعقد کی نے یہ سارے بدعتی تے جنمی ہو گئے نہ یہ گلاں چنگیاں یہ صحیح نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے واسطے کسی رنگ میں کرو اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے واسطے یہ جی راتاں منان واسطے راتی جاگن واسطے کسی رنگ میں جاگو اللہ تعالیٰ انہاں گلاں نو نیک اعمال شمار کر کے اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے تو یقیناً ساڈے تے اللہ کا انعام اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تمہیں اللہ نے توفیق دیتی ہے کہ یہ راتاں مناندے ہو آؤندے ہو ایسے تسی آ گئے ہو جنہیں محفل منائی ہے تسی اللہ کا احسان اپنے آپ کے سمجھو میرا نہیں اللہ رسول تے احسان تہاڈا نہیں اللہ رسول تے احسان تسی آکھو جی اساں لیلۃ القدر اس راتی آئے یہ مجلس منعقد کی تھی نعتاں پڑھیاں قرآن کا بیان کیتا حضور کا بیان کیتا درود و سلام پڑھیا تے یہ ساڈا احسان ہے اللہ تے اللہ دے رسول تے نہ یہ اللہ کا احسان ہے ساڈے تے بھی اللہ نے سانو توفیق دیتی اس راتی مجلس قائم کرن دی تے راتی جاگن دی ایسے بھی ہیں غافل بندے جنہوں نے اس رات کا پتہ ہی کوئی جنہوں نے اس رات کو سمجھو بھی نہ جاگن گے نہ جاگے نہ منان گے نہ اس رات کے فتائے سن گے نہ سنان گے کہ اے اللہ کا ساڈے تے احسان باہر سنت جماعت والے ہو خدا کا ساڈے تے انعام ہے دیکھ جی محفلوں نے سب لے آؤ یہ محفلوں کے انعقاد کا اللہ نے سانو جذبہ شوق عطا فرمایا ہے سارے ملک میں جلدی راتی سب بیداری ہوگی شبینے ہونے نے اللہ کے اللہ رسول کا ذکر ہونا ہے قاریہ نے قرآن پڑھنا ہے نہ گانا نے حضور دیاں نہ پڑھنیاں نے آج ساری رات اور جناب ریڈیو میں بھی ٹی وی میں بھی اور کل کی راتی بھی پرسوں بھی اگر ایک نیک گل سے ایک پیڑی گل ہے ساڈا تو پیپر میرا اور محفل میلاد جلوس میلاد النبی یا مجلس یار نہیں اتنے اگر اسی بولنے ہیں تو فرض دینا بے بھی اسی آخیے بے سطر لیا لا کے تو کی ہے تر راتاں جہاں منان لگے یہ کتنے نہیں گیا یہاں کے لیے قرآن جنہ کے لیے حدیث نہ یاد رکھو واللہ ھذا خیر لم یفعلہ رسول اللہ بخاری دے لفظ نے کہ کام چنگا ہے پاویں حضور دے زمانے نام ہی ہویا ہوئے پر جہاں کام چنگا ہوئے وہ ہر ویلے چاہیے ہر ویلے چنگا ہے یہ اللہ دے رسول دا ذکر اللہ دا ذکر یہ اج دی راتی خدا اللہ تعالیٰ یاد کرو نفل پڑھو اللہ کے تو سچے دلوں توبہ کرو یاد رکھو سچے دلوں یہ نہ ہوئے کہ توبہ 100 بار کی پر نہ نبھائی توبہ 100 بار کی پر نہ نبھائی توبہ میں وہ توبہ شکل ہوں کہ الہی توبہ کہ توبہ کی تھی بہتر ہو سکی توبہ کی تھی بہتر ہو سکی سچے جو بندہ توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام فرماندے نے باقو اللہ فتباقو اللہ تعالیٰ دے حضور گناہ ہوتے ندامت اختیار کر کے رو کے اللہ تعالیٰ کو معافی منگو سرکار نے فرمایا میرے گناہوں خدا کرو اپنے گناہوں کی معافی منگو رو کے جب رون نہ آئے تو رون والا منہ بنا کے اللہ کو معافی رون والا منہ ہی بنا کے اللہ تعالیٰ کو معافی منگو حقیقت اگر ہو میں دس نا کہ آپ کو ذرا اپنے پتر کو اپنے پیو کو پیسہ منگے نا ابا جی بنے کی جوانی چاہیے
ابا جی مجھے جوانی چاہیے، ابا جی مجھے جوانی چاہیے، تو ابا جی سننی نا اور دے نہیں نا، جب پتر رون والا منہ بنا کے دینا ابا جی مجھے جوانی چلو آدھا پھر وہ نہیں مانا تو چوانی تو 100 روپیہ بڑا حضور فرماتے ہیں اللہ کو معافی منگو رون ہو تو جب رون نہ آئے تو رون والا منہ بنا کے منگو، اللہ تعالیٰ رحمت در روپیہ آتا حقیقت یہ ذاتی لوگ ہاں میں کیا سبحان اللہ، یہ ہر چیز کے کھانے ہیں یارو، مولی بشیر صاحب کا خیال ہے بھی مٹھائی کھائیے ایک مولی بشیر کو پتہ ہی کوئی نہیں بھی ایسے مٹھائی کھائی، ایک مولی بشیر کو خیال ہے مولی بشیر میں نے بشارت دینے والا مٹھائی کی بشارت مسلمانوں حضور ہے یا رسول اللہ اسی تیرے قدموں کا صدقہ کر یہ مٹھائیاں یہ حلوے یہ 11ویں کے میٹھے چاول یہ عید دیا مٹھیاں سیویاں شرکت کے حلوے حضور کی بدولت یہ مسلمانوں یہ اللہ نے ساری قسمت چ لکھے اللہ یار سڑدیا نے ساڑا کے نت کڑائی چڑھ حضور علیہ السلام کا سب اسی تے کھانے ہیں یار اسی تے کھانے ہیں یارو نبی دے یار دا صدقہ اسی آکھو اسی تے کھانے ہیں نبی دے یار دا صدقہ دے یار دا صدقہ حضور دے صدقے حضور علیہ السلام دی دوپہر جو کچھ بھی ہے یہ سب سرکار دا صدقہ حضور دی دوپہر حضور دی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ حقیقت ہے جی خود فرمانے نے انما نقاسم واللہ یعطی حضور فرمانے نے دین والا اللہ اگوں بننے والا میں سرکار دے ہاتھوں جو کچھ اللہ کی نعمت ملتی اس راتی اللہ تعالیٰ کو مغفرت دی مٹھائی کی طرف کرو یا اللہ سانو مغفرت دی رحمت دی مٹھائی بھی عطا فرما مٹھائی جڑی گناہ دی تلخی دور کر دے مغفرت دی مٹھائی جڑی دین و دنیا میں مٹھاس پیدا کرے یا اللہ سارے گناہ معاف کر نیکا مال دی توفیق عطا فرما اس ذات یہ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سوچ کے دل دل پہ کے مسلمانوں مردوں اور عورتوں میں یہ دسیا کہ اللہ والے جو اس راتی ساری دن یاد کر اور کتابیں لکھے ہے کہ اس رات کے نفل کہ 100 رکعتیں اللہ والے پڑھ دے آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہوئی ہے کہ اسی جڑے ماسٹر ساتھی گناہگار وہ پنجابی جانے لگے پتر چڑیا چل نہیں چل ساڈے بزرگاں نے اس رات پر تھوڑے نفل جڑے خلوص نہ اور دل جمعی نہ بڑے یاد پکڑ تھوڑے نفل خلوص کے نال اور حضور قلب نال دل دی حضوری دے نال پڑھے جان یہ بزرگان دین نے جڑے میں ہر سال تو دس شب قدر بھی دسے سن وہ نفل کہ 8 رکعتاں پڑھو یاد رکھو اس راتی 8 رکعتاں پڑھو 2 رکعتاں نیتو اور ہر رکعت دے وچ الحمد شریف کے بعد ایک باری انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف ہر رکعت میں ایک باری انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف پڑھو 8 رکعت پڑھو اور پھر حضور نے صلو والناس نیام پڑھو لوگ سنتے ہو الگ گوشہ تنہائی میں نوافل نے یہ نوافل نے فرضاں والے حکم ہے فرض اعلان نہ پڑھو جڑے فرض نے نا وہ اعلان نہ پڑھو 5 نمازاں فرض نے اعلان کرو 5 آٹھ جماعت نہ پڑھو فرضاں دی جماعت ہے نفلاں دی جماعت نہیں فرض جن اعلان نہ پڑھو انہاں سوال تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ فرض ادا کر زکات بھی دیو اعلان کر دو اچھا زکات دے دو حج کرو اعلان کر کے روزے رکھو اعلان کر کے جڑے فرض نے جڑے نفل نے
وہ جن چھپا کے ادا کرو گے اتنا زیادہ کرو گے. یہ 8 رکعتیں الگ کلے گوشت تنہائی بھی 8 رکعتیں پڑھو اور 8 رکعت بھی ہمارا کمال ہے پڑھ کے شریف پڑھے. پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل بتائے حضور قلب بنا رو کے رو. اگر رونا نہ آئے رونا نہ منہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کو معافی دو. اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے اپنے گناہ زندگی مغفرت چاہو. اللہ تعالیٰ فوراً آگوش رحمت اپنے صاحب بندے میں لے لینا. صاحب میرا دم بھی کبھی نہ دم والا حضور نے سچے دل توبہ کرے وہ ایج گناہ کی پاک ہو جاتا ہے جو اج ماں کے پیٹ بھی پیدا ہو ایج پاک صاف اور ستھرا ہو جائے. سچے دل اللہ تعالیٰ نے حضور گناہ کی معافی منگو. پروردگار عالم جل رسول تعالیٰ نہیں توفیق دے کہ ایسی اللہ کے حضور کھلو کے اپنے پچھلے گناہ کی معافی منگی. بیماراں واسطے دعا منگو بھی اللہ تعالیٰ سارے بیماراں شفا عطا فرمائے. بے اولاداں واسطے دعا منگو بھی اللہ بے اولاداں اولاد عطا فرمائے. جو دعا منگو گے سچے دلوں حضور قلب نال حدیث کے مطابق اللہ ضرور قبول فرمائے. ایک حضور قلب ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے. یقین ہوئے حضور قلب ہوئے خلوص ہوئے یقین اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے. اس راتی اللہ تعالیٰ کو مغفرت دی مٹھائی بھی طلب کرو. یا اللہ سانو مغفرت دی رحمت دی مٹھائی بھی عطا فرما. مٹھائی جڑی گناہ دی تلخی دور کر دے. مغفرت دی مٹھائی جیڑی دین و دنیا میں مٹھاس پیدا کرے. یا اللہ سارے گناہ معاف کر نیک اعمال دی توفیق عطا فرما. اس طرح کی دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کے حضور سوچ کے سجدے میں پہ کے مسلمانوں مردوں اور عورتوں میں یہ دسیا کہ اللہ والے جو اس راتی بڑی دن یاد تھا اور کتابیں جو لکھے ہے کہ اس رات کے نفل جڑے کہ 100 رکعتیں اللہ والے پڑھ دے آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہوئی ہے کہ اسی جڑے ماسٹر ساتھی گناہگار وہ پنجابی جانے لگے پتر چڑیا چل نہیں چل. سارے بزرگوں نے اس رات پر تھوڑے نفل جڑے خلوص نہ اور دل جمڑی نہ بڑے یاد پکڑ تھوڑے نفل خلوص کے نام اور حضور قلب نال دل دی حضوری دے نال پڑھے جان. یہ بزرگان دین نے جڑے میں ہر سال تو دس شب قدر بھی دسے سن وہ نفل کہ 8 رکعتیں پڑھو. یاد رکھو اس راتی 8 رکعتیں پڑھو 2 رکعتیں نیتو اور ہر رکعت دے وچ الحمد شریف کے بعد ایک باری نان جنگلہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف ہر رکعت میں. ایک باری نان جنگلہ فی لیلۃ القدر اور 3 باری قل هو اللہ شریف پڑھو. 8 رکعتیں پڑھو اور پھر حضور نے صلو والناس نیام پڑھو. لوگ سنتے ہو الگ گوشہ تنہائی بھی نوافل نے یہ نوافل نے فرضاں واسطے حکم ہے فرض اعلان نال پڑھو. جڑے فرض نے نا وہ اعلان نال پڑھو. 5 نمازاں فرض نے اعلان کرو. 5 آخو جماعت نال پڑھو. فرضاں دی جماعت ہے نفلاں دی جماعت نہیں. فرض جن اعلان نال پڑھو انہاں سواب تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ فرض ادا کر. زکات بھی دیو اعلان کر دو اچھا زکات دے دو حج کرو اعلان کر کے روزے رکھو اعلان کر کے. یہ جڑے فرض نے یہ جڑے نفل نے وہ جن چھپا کے ادا کرو گے اتنا زیادہ کرو گے. یہ 8 رکعتیں الگ کلے گوشت تنہائی بھی 8 رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت بھی ہمارا کمال ہے پڑھ کے شریف پڑھے. پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل بتائے حضور قلب نال رو کے رو. اگر رونا نہ آئے رونا نہ منہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ کو معافی دو. اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے اپنے گناہ
ان کی مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ فوراً آغوش رحمت اپنے صاحب بندے میں لے لیتا ہے صاحب میرا ذنب کبھی نہ ذنبا حضور فرماتے ہیں سچے دلوں توبہ کرے وہ ایج گناہ کی پاک ہو جاتا ہے جو اج ماں کے پیٹ میں پیدا ہو ایج پاک صاف اور ستھرا ہو جائے سچے دلوں اللہ تعالیٰ نے حضور گناہ کی معافی منگو پروردگار عالم جل تعالیٰ توفیق دے کہ ایسی اللہ نے حضور کھلو کے اپنے پچھلے گناہ کی معافی منگی بیماراں واسطے دعا منگو بھی اللہ تعالیٰ سارے بیماراں شفا عطا فرمائے بے اولاداں واسطے دعا منگو بھی اللہ بے اولاداں اولاد عطا فرمائے جو دعا منگو گے سچے دلوں حضور قلب نال حدیث کے مطابق اللہ ضرور قبول فرمائے ایک حضور قلب ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے یقین ہوئے حضور قلب ہوئے خلوص ہوئے یقین اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے بھی دعا منگی ہے خدا تعالیٰ سارے ماہ رمضان شریف کے روزے قبول فرمائے ساری نمازیں قبول فرمائے اور دعائیں منگنی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے پاک کی اور تو یا اللہ اس رات کے صدقے تو مسلمانان عالم میں اتحاد و اتفاق پیدا کر یا اللہ اس رات کے صدقے حدود و یہود میں شکست پاک دے لبنان نے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما الہی افغانستان کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما یا اللہ یہود و حدود اور روس نو شکست فاش دے دلیل پاک مسلمانوں کا بول بالا کر یا اللہ مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق پیدا فرما اور یا اللہ مسلمانوں بھی جڑے اختلاف اور انتشار پیدا کرتے ہیں انہوں نے ہدایت دے مسلمانوں یا اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور پیار دے بلبلے نال معمور کر حضور علیہ السلام کی محبت اور مسلمانوں جس طرح پہلا اپنے بعد بھی تم دسے نا حضور کی محبت ایک بنیاد چیز مان سنو حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی بنیاد اور میں بڑا خوش ہوں بڑے مولوی صاحب کا فیض ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں میں مسلمان آنے کوٹ لی دیا دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو رہا ہے جلنا کرے یہ سونی گل ہے 13ویں رمضان شریف کی سی تے میں سبحان اللہ اللہ ساڈے مولوی حافظ وجود صاحب نے زندگی دے انہیں بڑی سونی تقریر فرمائی دل خوش ہو انہوں نے فرمایا اور مسلمانوں کو لیجیے حضور کی محبت ہی ایمان کی سبحان اللہ بڑا میری دل و دعا نکلتی ہیں حضور کی محبت ہی ایمان ہے دیکھ لو حضرت امام مالک آپ نے فرمایا کہ حضرت امام مالک مدینہ پاک دے وچ جاندے سن تے مدینہ پاک دے بازاراں وچ ننگی پیری چلنا حدیث سنانی کنواں لڑ گیا حضرت امام مالک نو 18 ڈانگوں نے مارے پر حدیث دا ادب و احترام حضور دی محبت سی حضرت امام مالک نے کنویں دے ڈنگ دی پرواہ نہیں کیتی حدیث پڑھاندے رہے اور پھر حضرت امام مالک مدینہ پاک دے وچ کسے گھوڑے اتے کسے اونٹ اتے کسے سواری تے سوار نہیں سن محبت دا تقاضا سی کہ میں کیوں گھوڑے تے سوار ہوا میں کیوں کسے خچر تے سوار ہوا کہ نبی پاک قبر وچ آرام فرمانے حضور میں اونچا کیوں ہوا یہ محبت کا تقاضا ویکھ لو کیا سونی گل ہے محبت ہے نا جڑی وہ دلیل کی طالب نہیں ہوتی انہیں کسی نے لکھیا ہے نہیں قرآن حدیث میں مدینہ پاک وچ گھوڑے تے سوار نہ ہو سارے سوار ہوتے ہوائی جہازاں تے اڑدے آتے ہیں پر حضرت امام مالک وہ گل کرتے سن کہ جیڑی محبت کا تقاضا سی قرآن حدیث نے حکم نہیں یہ گل کوئی مسئلہ نہیں کہ مدینے جاؤ تو گھوڑے تے سوار نہ ہو خچر تے سوار نہ ہو مسئلہ کوئی نہیں پر محبت کا تقاضا محبت کے تقاضے نال آدمی وہ گلاں کردا ہے کہ جہاں قرآن حدیث نہ بھی ہون پر وہ بنیاد ایمان بن جاتی ہے جس نے حضرت امام مالک گھوڑے تے سوار نہیں سن اونٹ تے سوار نہیں سن ہوتے یہ ادب کا تقاضا ہے یہ تقریر اللہ تعالیٰ مینوں تانوں توفیق دے کہ حضور کی محبت کی گلاں کرتے رہو بغیر حضور کی محبت دے کوئی گل ہی نہیں یاد رکھو سرکار کی محبت نہیں کم ہو رہا ہے عمل بھی ضروری ہے عمل ضروری ہے نماز روزہ جو زکات ضروری ہے لیکن محبت جہی ہے یہ بنیاد محبت اگر نہ ہوئے پیا آدمی نماز پڑھے پیا روزے رکھے پیا حج کرے پیا زکات دے پیا قرآن پڑھے
اور ہم جنگل بن گئے اور کوئی وہ فائدہ نہیں. حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے نالوں تمام دنیا نالوں زیادہ محبت نہ ہو. حضور علیہ السلام کی محبت ہوئے نا تو جس طرح امام مالک گھوڑے تو نہیں سن چڑھتے, حالانکہ مسئلہ کوئی نہیں, ایویں حضور کی محبت بھی جا کے اسی بانگ بھی حضور کا نام سن کے چوم لینی ہے. پاویں چلو بل فرد کا کوئی حکم نہیں تے اے ادا ایویں ہی سمجھو جو حضرت امام مالک کی ادا. جی مینو کوئی آخے کہ تھی حضور کا نام بعد میں سن کے کیوں چومتے ہو, کتنے لکھیا ہے؟ تو میں کہوں گا حضرت امام مالک مدینے جا کے کوٹھے سے کیوں نہیں سن چڑھتے, کتنے لکھیا ہے؟ تھی بھی مانتے ہو تو وہ جواب تھی دو گے محبت نال نہیں کرتے سن, تو اسی بھی آخا بھی اسی بھی حضور کا نام محبت نال. تو محبت ہے نا جیڑی وہ دلیل کی طالب نہیں ہوئی. جتنے محبت ہوئے وہ دلیل نہیں منگتی. پیو آتا گھر پتر کا 2 سالوں کا کھیلتا ہوں تو پیو کی محبت پدری جوش مارتی ہے. تو پتر آتا پترا آہو آ تین میں 3 ایڈ دیا 3. ہوں بندہ پوچھے بھی مولوی صاحب تھی تھے کیوں بن گئے پتر کا, کتنے لکھا بھی پتر کا تھے بن جاؤ. وہ محبت پدری جوش مار. پھر پیو محبت جا کے پتر نے چومتا ہے, کدے موڈے سے چومتا ہے چکتا ہے, کدے وہ گھوڑا بنتا ہے. بندہ پوچھے کتنے لکھا ہے بھی پتر اگے گھوڑے بن جاؤ موڈے سے چکو نہیں چکو. وہ آخے گا محبت پدری جوش مار. تو محبت جہی ہے وہ دلیل کی طالب نہیں. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تو میں دس رہا یاد رکھو تو دسیا بھی حدیث بخاری دی ہے, بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام تھوک دے سکتے آپ جب یاد رکھو اگے بھی تو جلوس بھی سنائی سی حدیث تھوک دے سن جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام اپنی تلیاں کے حضور کا تھوک لے کے تلا کا جلدہ ہوں وہ وجہ یہ لفظ ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کا تھوک مبارک لے کے صحابی اپنے بدلوں تے منہ اتنے مرتے. صحابہ کا ایمان سی کہ ساڈا نبی بھی نور ہے نہ تھوک بھی نور ہے. حضور علیہ السلام کا تھوک صحابہ کرام لے کے منہ تے مار گئے بدلوں تے مار گئے. سبحان اللہ. یہ حضور کا تھوک مبارک حضور سراپا نور. تے جو تھکے ہگے تھے اپنے مولوی کے منہ سے یا مولوی تے اتنے کنا گسا لگے کنی بری گل, لیکن سرکار کا تھوک مبارک اللہ اکبر جس سے کھاری ہوئے شیرائے جاں بنے. حضور کا تھوک جس سے کھاری ہوئے شیرائے جاں بنے اس زلال علاوت پہلا